اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز بچوں، ہمارا موضوع آج مثنوی. تو پہلے ہم اگر آپ پیج 148 نکالیں گے تو ہم مثنوی کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے. تو پہلے ہم پڑھیں گے مثنوی کیا ہوتی ہے. مثنوی کے لغوی معنی دو یا دو جز والی چیز، یعنی اس کے معنی ہے دوہرا کرنا. اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مگر ہر شعر کا قافیہ مختلف ہو. یعنی کہ مثنوی میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. بحر ایک ہوتی ہے، تو ان کی بحر بھی ایک ہوتی ہے. اس میں کوئی تاریخی، اخلاقی، مذہبی یا فرضی قصہ یا حکایات بیان کی جاتی ہے. یعنی کہ مثنوی میں کوئی تاریخی، اخلاقی، مذہبی یا فرضی قصہ یا حکایت بیان کی جاتی ہے. قدیم شاعری میں سب سے زیادہ کارآمد صنف شاعری مثنوی ہے. یعنی قدیم شاعری کی سب سے کارآمد صنف شاعری مثنوی ہے. یعنی قدیم دور میں اس کو زیادہ مشہور تھی مثنوی. اس لیے اس کے ہر طرح مضامین، واقعات، منظر بیان کرنے کی آزادی ہوتی ہے. غزل اور قصیدے کی طرح اس میں قافیہ کی پابندی نہیں. اس میں رزم و بزم، داستان حسن و عشق، تصوف و فلسفہ، غرض ہر قسم کے مضامین آ جاتے ہیں. یعنی کہ مثنوی میں ہر قسم کے مضامین آتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. حسن، عشق، فلسفہ، داستان، یعنی کہ ہر قسم کے مضمون اس میں آ سکتے ہیں. تو مثنوی کی خصوصیات، اس میں کیا کیا خصوصیت ہے، کیا ضروری ہے اس میں. مثنوی کی خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت واقعات کا تسلسل اور ترتیب ہے. یعنی کہ واقعات جو بیان کیے ان پہ تسلسل ہونا چاہیے، یعنی ایک سے جڑے ہوئے دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہونی چاہیے، ان کی ترتیب ہونی چاہیے تاکہ داستان پوری طرح ذہن میں آ سکے. تو ان کا جڑنا یعنی تسلسل ضروری ہے تاکہ واقعات آپس میں جڑ سکیں اور جو قاری ہے اس کے ذہن میں اچھی طرح آ سکیں اور واقعات کا ضمنی پہلو سامنے آ جائیں. جو ضمنی پہلو اس میں ہے وہ بھی سامنے آ جائیں. اس طرح وحدت کا تاثر بھی پیدا ہو جاتی کہ وحدت کا تاثر اس میں ہونا چاہیے. اس کے بعد آتا ہے کردار نگاری. چونکہ مثنوی بھی داستان کی طرح ہے، اس میں کچھ کردار ہیں تو کردار نگاری بھی اس میں اہم ہے. ہر فرد کا ذکر جو مثنوی میں جو فرد ہوں گے یعنی کردار ہوں گے ان کا اس طرح کیا جاتا ہے، ذکر کیا جائے کہ تمام امتیازی خصوصیات اور اوصاف نقش ذہن پر ثبت ہو جائیں. یعنی کہ ہر فرد کے جو کردار ہے وہ ایک قاری کے ذہن پر نقش ہو جائیں، یعنی کہ اس کے ذہن میں وہ بیٹھ سکیں. واقعہ نگاری، واقعات کی بنیاد خواہ اصلیت ہو یا خیالی اس طرح بیان کیا جائے کہ نظر کے سامنے تصویر آ جاتی ہو. یعنی کہ جو بھی واقعات اس میں بیان کی جائے وہ قاری کے سامنے بالکل آ جانے چاہیے. واقعہ نگار کی اس وقت کی طرز معاشرت، بول چال، رسم و رواج کو بیان کر خاص اہمیت حاصل ہے. تو جس دور کی یہ مثنوی ہو اس دور کے معاشرت، بول چال، ان کی بول چال کیسے ہے، رسم و رواج کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہو، وہ اس میں واقعہ نگاری میں آتا ہے. اسلوبی بیان، اسلوبی بیان کا مطلب ہے کہ کس طرح بیان کی جائے. واقعہ کتنا ہی دلچسپ، مربوط اور پسندیدہ کیوں نہ ہو، اگر سلیقہ کے ساتھ بیان نہ کیا جائے تو بیکار ہو جاتا ہے. تو اس کو سلیقے کے ساتھ اچھی طرح سے بیان کیا جانا چاہیے. مثنوی کی مقبولیت کا دارمدار زبان اور خوبصورت پرایہ پر اظہار پر ہے. تو مثنوی کا دارمدار زبان اور خوبصورت پرایہ پر، یعنی جس طرح سے بیان کی جائے اسی پر مثنوی کا مقبولیت کا دارمدار ہے. اردو کی بہترین مثنویاں وہی ہیں جن میں اسلوبی بیان خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو اردو کی بہترین مثنویاں وہی ہیں جن میں اسلوبی بیان کی خوبیاں ملتی ہیں، یعنی جن کے اسلوبی بیان اچھی طرح کیا گیا ہے بیان، تو ان کو بہترین مثنویاں مانا جاتا ہے. اردو مثنوی کی تاریخ. تو اب ہم تاریخ کے بارے میں اردو مثنوی کہاں سے آئی ہے. فارسی مثنوی کی تقلید سے پہلے سب سے پہلے مثنوی دکن میں لکھی گئی. تو مثنوی کا فارسی سے آئی ہے، تو پہلے مثنویاں فارسی میں لکھی جائے تو ان کی تقلید
کی گئی اور پہلے مصنوعی دکن میں لکھی گئی. یہ مصنوعی کا دور اول ہے. تو یہ دور اول ہے مصنوعی کا. دکن میں سب سے پہلے مصنوعیاں لکھی گئی. دکن میں مصنوعی کا زمانہ مجموعاً 17ویں 18ویں صدی کا زمانہ ہے. دکن کے مشہور مصنوعی نگار میں قطب شاہ، خواسی، نصرتی، ابن نشاطی، ہاشمی اور سراج اورنگ آبادی ہیں. تو 17ویں صدی اور 18ویں صدی کے درمیان جو مصنوعیاں لکھی گئی دکن میں، ان کے مشہور مصنوعی نگار قطب شاہ، خواسی، نصرتی، ابن نشاطی اور ہاشمی سراج اورنگ آبادی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے مصنوعیاں لکھی. تو شمالی ہند میں مصنوعی کا ارتقاء. اس کے بعد شمالی ہند میں مصنوعی کا ارتقاء کیسے ہوا؟ مصنوعی کے لحاظ سے شمالی ہند کا دور اول بھوپال سے متعلق ہے. یہاں دہلی سے قبل مصنوعیاں نگاری ہو چکی تھی. چنانچہ سب سے قدیم مصنوعیاں قاضی محمد صلاح کی ہیں، جو مین میاں کے قاضی تھے. انہوں نے 1707 میں مصنوعی اخلاق اور 1818 میں مصنوعی جنگ نامہ امیر تصنیف کی، جو طویل ہونے کے ساتھ ساتھ فن شاعری کے بہترین نمونہ بھی ہیں. یعنی کہ یہ ایک اہم مصنوعی ہے جو فن شاعری کا بہترین نمونہ ہے. 1718 میں تصنیف کی اور ملتے ہیں، جس کے مصنف قاضی محمد اعظم رائے قاضی تھے اور بعد میں بھوپال کے قاضی بعد براہ راست اس مقرر خان ہوئے. انہوں نے تفسیر ہندی نثر لکھی، جا بجا اس حصے میں نظم بھی کر دیے. چوتھی عام مصنوعی فقہ خیر اللہ صدیقی کی مصنوعی فقہ ہندی. یہ چار مصنوعیاں شمالی ہند میں سب سے پہلے لکھی. دہلی میں بہت سی مصنوعی کی توجہ کی گئی. 1764 میں شاہ اصغر علی کی مصنوعی گلرو بھوپال میں لکھی گئی. 1800 مقصود عالم دیدار نے 7000 شعر سے زیادہ مصنوعی سراج نامہ دیوان چھوٹے خان کی سرپرست میں لکھی. شمالی ہند کی طویل ترین مصنوعی 1817 میں عنایت اللہ نادان نے ماہ خورشید لکھا. 1887 میں نادان نام کے دوسرے شاعر نے مصنوعی ارشاد مولا لکھی، جس میں مسائل فقہ نظم کیے گئے. 1887 میں امیر محمد الوری نے مصنوعی لیلا مجنوں تصنیف کی. 1812 میں امیر علی گوالیاری نے جنگ نامہ بھوپال لکھا. 1828 میں بدی الدین نے مصنوعی شادی سکندر بھی تصنیف کی. شمالی ہند میں دلی کے بعد شاعروں نے شاہ مبارک آرزو کی مصنوعیاں لکھی. معز نظامی نے ہفتہ پے کر اردو کا جامعہ پہنایا، مگر یہ مصنوعی دکنی مصنوعیوں سے بھی کمزور تھی. سودا نے 24 مصنوعیاں لکھی، مگر ان میں کوئی معیاری نہیں ہے. البتہ میر نے 28 مصنوعیاں لکھی جو فن کے لاجواب نمونہ ہے. اردو میں مصنوعی کا مقبول ہونے کا سہرا بھی میر کے سر ہے. انہوں نے چند مصنوعیاں بہت مشہور ہیں، جیسے اگر نامہ، شعلہ عشق، جوش عشق، دریائے عشق، اعجاز عشق، مصنوعی خواب و خیال وغیرہ. شمالی ہند کے سب سے زیادہ مشہور اور معیاری مصنوعی میر حسن کی سحر البیان ہے. اس دور کی تخلیق ہے. تیسرے دور کے جرات، انشاء اور مصحفی نے مصنوعیاں لکھی، مگر ان میں کوئی بھی قابل ذکر نہیں ہے. چوتھے دور میں ناصر نے مصنوعی لکھی جو فنکاری نمونہ ہے. اس دور کے مومن کی 6 مصنوعیاں لکھی جو معیاری ہیں. سحر البیان کا مقابلہ بہت معمولی ہے. لکھنؤ میں پنڈت دیا شنکر نسیم، گلزار نسیم لکھ کر مصنوعی کے اعلیٰ معیار قائم کیا. نواب مرزا شوق نے فریب عشق، زہر عشق اور بہار عشق لکھ کر لکھنؤ کی اقتطاعت پذیر مذاق کا صحیح ترجمانی کی اور مصنوعی کی جدید روایت کے اضافہ کیا ہے. اس دور میں محسن کاکور نے نعتیہ مصنوعیاں بھی لکھی، ایک نیا اضافہ کیا. اس دور کی بعد مصنوعی کی جگہ
نظم نگاری نے لے لی. اردو میں جو شعر سہل بیان گلزار نسیم اور زہر عشق کو حاصل ہوئی وہ کسی مصنوعی کو نہیں ہے. تو آج ہم اتنا ہی لکھیں گے. مصنوعی کے بارے میں ہم نے آپ کو جانکاری دی. کل انشاءاللہ الرحمن اس پر ایک نوٹ لکھیں گے. تو آپ غور سے دیکھیے گا تو انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے. باقی وسلام.